نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج جس یونیورسٹی کے 20ویں کانوکیشن کے موقع پر مختصر وقت کے لیے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ قوم کا علم، قومی عزت و عظمت کا عالم ہے۔ اس حوالے سے قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ حاضرین گرامی قدر، علم کا معنی جاننا ہے، ماننا ہے اور آگاہ ہونا ہے۔ علم کو جب ہم اپنے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو امام ابو اسحاق البخاری اس کی تعریف کرتے ہیں انہو ادراک المعلوم علی ما ہوا بہی، کسی بھی چیز کی اصل ماہیت اور حقیقت کو جان لینا ہی علم ہے۔ اور اسی طرح محمد بن علی اسماعیل الشاشی علم کی تعریف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں العلم ہوا اثبات الشیء علی ما ہوا بہی، کسی شے کو اس کی ماہیت کے مطابق جان کر اسے ثابت کرنے کو علم کہتے ہیں۔ اور علم کے باب میں کچھ اہل علم نے اس کی تعریف تبین المعلوم سے کی ہے۔ العلم انہ تبین المعلوم علی ما ہوا، کسی شے کا اپنی ماہیت کے مطابق کسی پر واضح ہو جانا علم کہلاتا ہے۔ امام اسحاق اسفرائینی علم کی تعریف لفظ معرفت سے کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں ان العلم هو المعرفۃ العلوم علی ما ہوا بہی، کسی شے کو عین مطابق واقعہ جان لینا، اس کا عرفان حاصل کر لینا علم کہلاتا ہے۔ ابو القاسم عبداللہ بلخی بیان کرتے ہیں العلم اعتقاد الشیء علی ما ہوا بہی، عین مطابق ماہیت معلوم ہونے والی چیز کو عین واقعہ ماہیت کسی چیز کی معلوم کر لینا اور اس کے لیے عقیدہ قائم کر لینا علم کہلاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کائنات میں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی انسان کا مالک ہے، ہر چیز اس کی خلق ہے، ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے قرآن نے علم کے باب میں بڑا واضح اعلان کیا ہے وَأَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم اپنے پاس رکھتا ہے، ہر چیز کا وہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی حقیقت کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ کی شان علم کے حوالے سے قرآن بیان کرتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، فرمایا یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ باری تعالیٰ پر کسی شے کا اخفا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ باری تعالیٰ نے رہتی دنیا کو ہمیشہ کے لیے تحصیل علم
اور ترغیب علم کی طرف راغب کیا ہے، اور انسان پر یہ حقیقت باور کرا دی ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور حقیقت حیات کو پانا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ فقط اور فقط تحصیل علم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم اور فرض ہے، اور تحصیل علم کے اس فرض کو ہر سطح پر نبھانے کے لیے اور علم کو اپنی شخصیت کا زیور بنانے کے لیے اور علم کی خاطر ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالسین، فرمایا علم حاصل کرو اگر اس اصول علم کے لیے تمہیں خواہ چین ہی چائنا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس وقت چائنا کا سفر انتہائی تکلیف دہ اور دشوار گزار ہوا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ترغیب دی ہے کہ اصول علم کے لیے وہ ہر تکلیف کو برداشت کرے اور اصول علم کے اس سفر کو ہر ممکن وہ کامیاب بنائیں، اس لیے کہ انسانی زندگی کی حقیقت کی معرفت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسان کے دامن میں علم کی نعمت نہ ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قوم کو اگر ہم ایک وجود اور ایک جسد تصور کریں تو اس وجود اور اس جسد کی روح علم ہے۔ اگر کسی قوم میں روح علم ہے تو وہ قوم صحیح معنوں میں زندہ ہے، اور جس قوم میں زمانے کا علم نہیں ہے وہ بظاہر زندہ ہو کر مردہ ہے۔ علم ایک بڑی غیور چیز ہے، یہ علم اسی کے پاس آتا ہے جو خود علم کے لیے خود کو وقف کرتا ہے، جو خود کو علم کے سپرد کرتا ہے، اور جو علم سے خود کو بے نیاز رکھتا ہے۔ علم بھی، یہ نالج بھی اس سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اور جو شخص اپنا وقت اپنی توانائیاں علم کو نہیں دیتا ہے، علم بھی اس کے پاس ہرگز نہیں آتا۔ اس لیے امام شافعی نے طلباء کو اصول علم کی ترغیب دیتے ہوئے کہا، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بھی تم میں سے علم کے ذریعے بلندی چاہتا ہے تو اسے راتوں کو جاگنا ہوگا۔ علم یقیناً انسان کو رفت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، اور اس کے لیے پھر راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محنت و مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، اور محنت و مشقت کے بغیر کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ عمر یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے اگر انسان علم کے لیے محنت نہ کرے۔ محض خواہش سے علم کبھی بھی کسی انسان کے دامن میں نہیں آتا۔ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں، من رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال، جس شخص نے علم کی طلب میں محنت و مشقت نہ کی، اس نے ایک محال اور ناممکن چیز کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنے کردار سے ہمیں اصول علم کی طرف راغب کیا ہے۔ آپ نے اس امت کو پہلا پیغام زبانی اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت میں دیا ہے۔ پیغام اقرا پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام پیغام اقرا سے روشنی پاتا ہے۔ اقرا کا عمل ہماری زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہمارے مومن اور مسلمان ہونے کی بنیاد عمل اقرا پر، عمل تعلیم پر، عمل علم پر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے ایک ایک فرد کو حکم دیا، تعلم العلم، فرمایا میری امت کا ایک ایک فرد، ہر ایک تعلم العلم، علم کو حاصل کرے۔ اس لیے یہ علم انسان کو زندگی میں
یقین کی دولت دیتا ہے۔ شک سے جو عمل کا دشمن ہے، علم ہی شک سے انسان کو بچاتا ہے۔ اس لیے قرآن کا تعارف ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہر شک سے پاک کتاب ہے۔ حاضرین گرامی قدر، علم کا انسانی زندگی میں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی سے جہالت کا خاتمہ کرتا ہے، شک کو دور کرتا ہے، ظن کا خاتمہ کرتا ہے۔ ان العلم صفۃ ینتفی بہا عن الحی والشک والظن والجہالہ۔ ابو معین نصفی بیان کرتے ہیں بے شک علم ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے ایک زندہ شخص جہالت سے، شک سے اور ظن سے بچتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں اصول علم میں خوب محنت اور مشقت کے عمل سے گزرنا ہے، اور علم کو اس طرح اپنا حرز جاں بنانا ہے جیسے روشنی کو جذب کرتی ہے، اندھیرے کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اس لیے شیخ ابو العباس مرسی بیان کرتے ہیں العلم هو الذی ینطبع فی القلب کالبیاض فی الابیض والسواد فی الاسود۔ علم وہ ہے جو دل میں یوں سرایت کر جائے جیسے سفید چیز سفیدی میں سرایت کر جاتی ہے، سیاہ چیز سیاہی میں سرایت کر جاتی ہے۔ امام شافعی راہ علم کے طالب علموں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر علم کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے کسب کو محنت و مشقت، جہد و ریاضت، سی و کاوش، انتھک عمل اور تکلیف و اذیت پر صبر و تحمل کے ساتھ اسے لبریز کر دو۔ تحصیل علم کے سارے سفر کو اب صبر و تحمل کے ساتھ لبریز کر دو، اور تم علم کی اس عظیم اور لازوال دولت کو تبھی حاصل کر سکو گے۔ علم کے اصول میں آنے والے ضرر پر تمہیں بے صبری سے کام نہیں لینا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں لا یدرک العلم الا بالصبر علی الضرر۔ فرمایا علم تکلیف پر صبر کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو علم کے راستے میں جتنی بھی تکالیف آئیں ان پر اگر طالب علم صبر کرتا ہے تو وہ علم کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علم کا اصول ہمارے معاشرے کے لیے جہاد اکبر کی حیثیت رکھتا ہے، اور علم اس دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جس کے ذریعے اس کائنات کا اشرف الخلق فرد انسان بنتا ہے۔ انسان میں انسانیت علم سے آتی ہے، انسان میں اعلیٰ اطوار اور عرفہ اخلاق اور کردار کی عظمت علم کی بلندی اور علم کی نعمت سے آتی ہے۔ قوم کی تقدیر علم سے بدلتی ہے، معاشرے کی حالت علم سے سنورتی ہے، انسان کی انفرادی اور اجتماعی ترقی علم کے سبب سے ہوتی ہے۔ علم انسان کی ترقی کی اور انسانی معاشرے کی ترقی کی علامت ہے۔ علم قوت کی نشانی ہے، علم طاقت کا خزانہ ہے، اور علم قوم کے وجود کی روح ہے۔ اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہر طالب علم کو سب سے پہلے ارادہ کرنا ہے۔ ارادہ انسان کے اس خیال کا نام ہے جو انسان کے نفس میں قائم اور متحقق ہو جائے تو وہ ارادہ کہلاتا ہے۔ پھر ایک طالب علم کو اس سے بھی گزرنا ہے کہ اگر ارادے میں تردد آ جائے تو یہ داعیہ بن جاتا ہے، اس میں تشکیک آ جاتی ہے، اس میں ارادہ پھر ادھر ادھر کی کیفیت اور سوچ سے بدلتا رہتا ہے۔ پھر اگر یہ تردد پھر آ جائے تو انسان اس کو چاہیے کہ اس تشکیک کو ختم کر لے۔ تو اس کو جب یہ تشکیک ختم ہوتی ہے اس کو ہم ہمت کا نام دیتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا خیال بار بار آتا رہے اور انسان اس پر ثابت قدم ہو جائے اور دل اس کے لیے آمادہ ہو جائے تو اس کے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، دل کی اس کیفیت کو طالب علم کے لیے عزم کہتے ہیں۔ اور جب بندہ کسی کام کو کرنے کے لیے مکمل آمادہ ہو جائے اور ہر شک اور ظن سے چھٹکارا حاصل کر لے تو اس کو قصد کہتے ہیں۔ علم کے لیے انسان کا قصد
جو ہر شخص سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جہاں انسان کے ارادہ و خیال کا پہلا نقطہ اور ارادہ اور خیال کا آخری نقطہ قصد جمع ہو جائیں اس کو نیت کہتے ہیں۔ تو ہر طالب علم کو علم کے اصول کے لیے نیت کے عمل سے بھی گزرنا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج پوری قوم کو اپنے ارادہ، اپنی نیت کو اس قوم کی ترقی اور عظمت کے لیے مختص اور مقرر کرنا ہوگا۔ ہر قوم کے فرد کو اپنے عمل کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنے کردار کو قومی کردار متعین کرنے کے بعد اس کے قالب میں ڈھالنا ہوگا۔ قوم کا بدلنا حکومت کے بدلنے سے ممکن نہیں ہے، چہروں کے بدلنے سے ممکن نہیں ہے، قوم پر مسلط نظام ظلم کو بدلنے سے ہوگا، اور علم کو فروغ دینے سے قوم کا بدلنا ہوگا۔ آج دنیا کی پانچواں یہ بڑا ملک پاکستان، اس کی عزت، اس کی عظمت اور اس کا معاشی استحکام اور اس کا سیاسی استحکام اور معاشرتی امن و امان اور اس کے تمام شعبہ جات کی ترقی، دنیا کے نقشے میں اس کے زندہ قوم ہونے کا تصور اور اس قوم کی کل تقدیر بدلنے کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ قوم اپنی اجتماعی جہالت کو، لا علمی کو علم کی قوت سے بدل دے، اور یہ اپنے ظالمانہ عمل سے یہ تائب ہو جائے اور اس ظالمانہ عمل کو علم کی روشنی سے ختم کر دے، اور ہر استحصال کا خاتمہ ہم علم کی قوت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ہر جبر اور ہر ستم کو علم کی طاقت سے نیست و نابود کر سکتے ہیں، اور اپنے علم سے ہم معاشرے میں جاگیرداریت اور سرمایہ داریت کے بتوں کو پاش کر سکتے ہیں، اور اس قوم کے ہر فرد کو علم اس طرح دیا جائے جیسے ہر فرد اپنے زندہ رہنے کے لیے کھانے کا لازمی اہتمام کرتا ہے اور کھانے کے لیے مر مٹتا ہے۔ اس قوم کو بدلنے کے لیے، اس ملک کو سنورنے کے لیے، اس وطن کی ترقی کے لیے اور اس دیش کی خوشحالی کے لیے اور اس ارض پاک کی عظمت کے لیے ایک ہی عمل ہے جس عمل سے اس قوم کو گزرنا ہے، اسی سے ہر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اسی سے ہر انقلاب اس زمین پر ظاہر ہو سکتا ہے، اور وہ اقدام صرف اور صرف علم کا فروغ ہے۔ اس لیے ہر فرد کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا، ہر فرد کو ہنر سے مزین کرنا ہوگا، ہر فرد کو باشعور کرنا ہوگا، ہر فرد کو حکمت داں کرنا ہوگا، ہر فرد کو عقل کی نعمت سے آراستہ کرنا ہوگا، ہر فرد کو مقصد آشنا کرنا ہوگا، ہر فرد کو علم کے ذریعے سے باکردار کرنا ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پاکستانی قوم کی حالت میں یہ تبدیلی ہی اس کی عزت ہے اور اس کی علوت ہے اور اس کی رفت ہے اور اس کی حقیقی معنوں میں اس کی بڑھائی ہے۔ بصورت دیگر خدا کے اس قانون سے مزاحم ہونا ہے، اور ہم آج تک مسلسل اللہ کے قانون سے مزاحم ہو رہے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم اللہ کے قانون سے مزاحم ہو رہے ہیں۔ رب بیان کرتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود آمادہ نہ ہو جائے۔ اس لیے مولانا ظفر علی خان نے کیا خوبصورت اس امت کو پیغام دیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج پوری قوم کے ہر فرد نے جس عمل پر سب سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنا ہے وہ علم ہے۔ حکومت نے قوم پر جو سب سے زیادہ خرچ کرنا ہے اور قوم کے ہر فرد کو تعلیم اور علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ علم ہی قوم کا روزگار ہے، اور یہ علم ہی اور یہ تعلیم ہی قوم کا مستقبل ہے، اور یہ علم ہی قوم کی ترقی ہے۔ علم ہی مردہ فرد اور مردہ قوم کو زندہ کرتا ہے۔ افراد اور اقوام کو مرنے کے بعد
جو قوت زندہ کرتی ہے اس قوت کا نام علم ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو تلقین کی، ترغیب دی، تشویق دی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ، اطلب العلم ولو کان بالسین۔ اور قرآن بھی سب سے پہلا پیغام یہ لے کر آیا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو حاضرین گرامی قدر، آج قرآن کے اس پیغام کو ہمیں اپنے ذہنوں میں، اپنے عمل میں زندہ کرنا ہے، اور یہ قوم کی زندگی علم سے وابستہ ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، علم والوں کو شہادت کا سبق تو نے دیا، علم والوں کو شہادت کا سبق تو نے دیا، مر کے بھی زندہ رہے انسان یہ حق تو نے دیا، مر کے بھی زندہ رہے انسان یہ حق تو نے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔